ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کر رہے ہیں ہم کچھ بجٹ سیاسی اور قانونی معاملات کے اوپر۔ قادر مدوخیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، قمر اسلام صاحب اور علی بخاری صاحب ہیں۔ قادر صاحب، آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اسلام آباد کی کچھ ریزیڈنشل ڈیٹا کے حوالے سے کہ ٹیکس کو کیسے ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ وہ بات کمپلیٹ کر لیں، پھر میں علی بخاری صاحب سے بھی جو ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بھی لیتے ہیں۔ جی مدوخیل صاحب، میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ 5 کروڑ تک یا 10 کروڑ تک 3 سے 5% ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ ٹیکس جو بندہ خریدے گا تب لیں گے، لیکن ابھی جو اس وقت پراپرٹی ہے لوگوں کے اوپر، اس کے اوپر کیا ٹیکس ہے؟ آپ مجھے بتا دو، جو 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ 20 لاکھ تک کرائے پہ لوگ اپنے دفاتر اور گھر لیتے ہیں، ان پہ کہاں ٹیکس؟ اور پھر میں اسلام آباد کی بات یوں کروں گا کہ اسلام آباد میں مثال کے طور پہ اس وقت آبادی 20-22 لاکھ ہے۔ اب 20-22 لاکھ گھر کی بجائے وہاں آپ کو کم سے کم 3-4 گنا زیادہ جو ہے نا گھر بنے ہوئے، کیونکہ پورے پاکستان نے وہاں تفریح کے لیے یا فیملی کو گھمانے کے لیے یا اسلام آباد میں ایک آدھ دن گزارنے کے لیے وہاں مکانات، گھر لیے، بنگلے لیے، اپارٹمنٹ لیے، اس پہ کہاں ٹیکس؟ کراچی میں 4-4 ہزار گز کے بنگلے، لاہور میں اسی طرح ہے، کوئٹہ پشاور میں اسی طرح ہے۔ تو مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں پہ جو کروڑوں کی تعداد میں پراپرٹی ہے، آپ مجھے بتاؤ اس پہ ٹیکس کہاں ہے؟ زراعت پہ ٹیکس کہاں ہے؟ لوگوں کی جو زرعی زمین ہے اس پہ ٹیکس کہاں ہے؟ آپ مجھے بتا دو کہ یہ تو بڑا آسان ہے۔ عام جو تنخواہ دار آدمی ہے، جو آپ کے گردن اس کے آپ کے ہاتھ میں ہے، عام جو بجلی کا بل پے کرنا ہے گردن آپ کے ہاتھ میں ہے، پیٹرول ہر کسی نے ڈالنا ہے، موٹر سائیکل والے نے بھی ڈالنا ہے، اس کے گردن آپ کے ہاتھ میں ہے، گیس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے، ویسے ہوتا بھی نہیں ہے، وہ آپ اسی کو کیلکولیشن کر کے آپ نے ریٹ بڑھا دی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے ٹیکس نیٹ ورک کہاں تک بڑھایا، اور پھر آپ نے جو سیلری پرسن ہے 17 سے 22 گریڈ کے افسران کے جو ویسے کھربوں روپے لوٹ رہے ہیں، یہ بیوروکریسی ان کی 22% سیلری کر دی۔ وہ بھائی سیلری تو لیتے بھی نہیں ہے، مطلب سیلری تو وہ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ حکومت کو اپنے اخراجات پہ کٹ لگانا چاہیے تھا۔ میں ذرا بخاری صاحب کو لیتا ہوں۔ بخاری صاحب، 2-3 بڑے چیلنجز ہیں اس معیشت کو۔ ایک تو جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ہم قرضوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، پھر ٹیکس چوری میں بھی بہت آگے ہیں، ہم ایگزیمپشنز میں بھی ہم 4,000 ارب کی ایگزیمپشنز دے دیتے ہیں، اور اگر ریونیو ہمارا 29% اس سال اگر بڑھتا ہے تو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر 35%، جو ریونیو بڑھا ہے اس سے زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر بڑھ گئے ہیں۔ تو نہ تو ہمیں کفایت شعاری نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں ٹیکس چوری رکتی نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں ایگزیمپشنز کم ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور سیلریڈ کلاس پہ ایڈیشنل ہم نے 225 ارب روپے کا برڈن ڈال دیا۔ تو ایسے حالات میں ہم کدھر لے کے جائیں گے ملک کو؟ اور پی ڈی ایل اگر 60 سے 80 کریں گے تو ہر چیز خود بخود مہنگی ہو جانی ہے۔ دیکھیں سر، بڑا سمپل سی بات ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوتا ہوں، اور آپ ہمیشہ پچھلے جتنے بھی پولیٹیکل گورنمنٹس کے بجٹ آئے ہیں ان میں ایک سلوگن ہوتا تھا، عوام دوست بجٹ۔ آپ اس بجٹ کا پاس ہوئے، اس کو پیش ہوئے دیکھ لیں، اس ٹائم سے آج تک آپ دیکھ لیں، ایون جو گورنمنٹ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، ہوز دا گورننگ مومنٹ پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، جو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے بیسیکلی۔ اور جو میری پارٹی کا موقف ہے بڑا کلیئر ہے، یہ عوام دشمن بجٹ ہے، بالکل کلیئر ہے۔ میں ایک لائن کے اندر اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، بیکاز کہ آپ کا جو بجٹ ہے اس کے اندر سارا بوجھ تو غریب پہ ڈال دیا۔ آپ نے غریب کو دیا کیا ہے؟ بجٹنگ ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس کیلکولیشن وائز ایک لمیٹڈ سورسز ہوتے ہیں، جن کے پاس لمیٹڈ کمائی ہوتی ہے، جو سیلری والا طبقہ ہوتا ہے، جو دیہڑی دار ہوتا ہے، جو ریڈی ہاکر ہوتا ہے، جو چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں، جو مطلب یہ وہ لوگ ہیں آپ کے معاشرے کی بیک بون ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی جن کا ایک لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، وہ لمیٹڈ ریسورسز میں اپنا مہینہ گزارتے ہیں، انہوں نے بجٹنگ کرنی ہوتی ہے، ساری چیزیں۔ نمبر 2، آپ جو مرضی ایکسپلینیشن دے دیں، آپ جو مرضی کیلکولیشنز دے دیں، عوام کو چاہیے ہوتا ہے روٹی، اس سے کیلکولیٹڈ تھنگس، ان کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف چاہیے ہوتا ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن اور اللہ اس کے رسول کے نزدیک بھی۔ ان کو بجلی چاہیے، ان کو پانی چاہیے، ان کو روٹی چاہیے، ان کو رہنے کی جگہ چاہیے، ان کو بچوں کی تعلیم چاہیے، بچوں کی اپنی اور بچوں کی صحت چاہیے، اس کا صحت کا معیار۔ یہ 4-5 چیزیں ایلیمنٹ ہوتے ہیں، یہ جب تک مضبوط نہیں ہوتے آپ کا انفراسٹرکچر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ان 5 چیزوں پہ آپ دیکھ لیں کہ ان 5 چیزوں پہ زیرو، میں کہتا ہوں اس کے اوپر جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیا گیا ہے۔ سو یہ تو عوام دوست بجٹ نہیں ہے، یہ بیسیکلی عوام دشمن بجٹ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز آپ نے کوشچن کیا تھا کہ معاشی طور پہ ملک سٹیبل کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ہم سنتے سنتے ہمیں بھی 4 دہائیاں گزر گئیں۔ ایشو یہ ہے کہ معاشی طور پہ اسی ٹائم ملک مستحکم ہوتا ہے جب سیاسی استحکام ہوتا ہے۔ آپ ایک ایگزامپل لے لیں، آپ کا ایک گھر ہے،
اس گھر میں اگر لڑائی جھگڑے فتنے فساد چل رہے ہوں گے تو پراسپیرٹی کی طرف نہیں جا سکتا. کامن سینس کی بات ہے, یہ کوئی فزکس کیمسٹری نہیں ہے, یہ میتھس ہے 2+2=4. جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ کی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ جو بھی انویسٹر ہے وہ اپنا پیسہ اس ٹائم لگاتا ہے جب اس کو لائف کی سیکیورٹی ہوتی ہے اور سرمایہ کی سیکیورٹی ہوتی ہے. دو چیزیں نہ ہوں تو وہ کبھی بھی نہیں لگاتا. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے یہاں پر آ کے وہ پیسے لگے گا. تھرڈلی, آپ کی پاپولیشن گروتھ کس سائڈ پہ جا رہی ہے, جس کے اوپر آپ دیکھ لیں بالکل خاموشی ہے اس کے اوپر. آپ کی ڈیولپمنٹ سیکٹر کہاں پر جا رہا ہے. آپ کے شہر گنجان آباد ہو کے ایک شہر دوسرے شہر کے ساتھ مل چکا ہے, اور جو خالی جگہ پڑی ہیں وہ پورے کے پورے صوبے خالی پڑے ہوئے ہیں. ایگریکلچر لینڈ کم ہوتی جا رہی ہے. آپ اس کو ایگریکلچر لینڈ جو آپ کی جسے آپ کہتے ہیں سونا اگنے والی جگہ تھی, وہاں پر آپ سوسائٹیز بنائے جا رہے ہیں بنسبت کہ آپ اس جگہ بنائیں جو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ کلٹیویٹڈ لینڈ بھی نہیں ہے, اور جہاں پر ابھی تک ترقی بھی نہیں ہوئی ہے. اس سائڈ پہ آپ کو رجحان کرنا چاہیے, نئے شہروں کے لیے نہیں, پاپولیشن کے اوپر. اچھا, ایک چیز جو آپ نے بڑا چیلنج بتایا, اس پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا چیلنج بتایا آپ نے. ابھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں, بات چیت چل رہی ہے, سپریم کورٹ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کریں. عمران خان صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے جی, محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں جو اتحاد بنا ہے وہ شروع کرتا ہے تو آپ اس کا حصہ بن جائیں. محسن نقوی صاحب نے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر فضل الرحمان صاحب سے, پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے ملاقات کی, پھر پرائم منسٹر نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی, اس سے پہلے زرداری صاحب سے ملاقات کی. تو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں اس طرف بھی بڑھ رہی ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بھی کوئی فارمولہ یا کوئی بات چیت, کوئی انگیجمنٹ کی جائے تاکہ چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکے؟ دیکھیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی ملک کی ترقی کے لیے بڑی ضروری ہے جی, اور پولیٹیکل لوگوں ہی کو کرنی پڑتی ہے یہ. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں اس بات میں شاید کوشش کروں گا ساری چیزیں سمو دوں. ایک گاڑی ہے, اس کا آنر میں ہوں, وہ گاڑی چوری ہوتی ہے, اس کو کوئی اور بندہ ڈرائیو کر رہا ہے, اور جب میں اسے بات کرنے کہتا ہوں تو وہ کہتا ہے نہیں گاڑی کی بات نہیں کرنا, باقی آگے بیٹھ کے بات کرو. ایسے بات نہیں ہوتی, اس طرح چیزیں چلائی نہیں جاتی. آپ کے پاس پہلے تو آپ کو ڈیسائسو ہونا پڑتا ہے. ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے کہا وہ ڈیسائسو ہیں, انہوں نے ایک بنا دیا, سپریم کورٹ نے کہا, انہوں نے آن کیا, اس کو آن کر کے ایک مشن بنا دیا, ایک کمیٹی بنا دی جو اچکزئی صاحب کی سربراہی میں ایک بات کرے گی. اب بات ہوگی کیا, ایشو یہ ہے جو کور ایشوز ہیں, اگر آپ اس کو کہیں جی ڈسکس ہی مت کریں اور آگے چلیں, بات پولیٹیکلی ہوتی ہے اور پولیٹیکلی کنسنسس بھی ہوتے ہیں, ملک کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کی منشا اور مرضی کے مطابق, لوگوں کی منشا اور مرضی کے اگینسٹ نہیں جا سکتے آپ. جیسے میں یہ بجٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس بجٹ میں عوام کو ریلیف کیا ملا, زیرو. مطلب عوام کا بجٹ تو لگ ہی نہیں رہا تھا ہمیں, اور میں حیران ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو کہا گیا کہ نہ تجربہ کار تھے, اس کے بعد سے 16 مہینے ایک لگا دیے, 1 سال ایک گورنمنٹ کر کے چلے گی, پھر اب یہ بھی آگے, اور وہی تسلسل چل رہا ہے. وہی لوگ جو 16 مہینے پہلے تھے وہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہے, وہی آگے چل رہے ہیں, لیکن رزلٹ کیا آ رہا ہے آپ کے پاس؟ ابھی 2 سال بعد بھی ہم اس سٹیج پہ, کیا آٹے کی, چینی کی, پیٹرول کی, آپ کے یہ جو یونٹس آ رہے ہیں بل, ان سب کی پرائسز وہ ہیں جو آج سے 3 سال پہلے نہیں ہے. تو میننگ بھائی کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے اندر فالٹ ہے, آپ کی جو ٹیم اور ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. قمر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ پولیٹیکلی آپ کی جو بھی ایشوز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, پچھلے 2 سال سے نظر آ رہے ہیں, اور پنجاب کے اندر جو کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے اب یہ بات کی جا رہی ہے, گیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہمیں سپیس نہیں دی جا رہی. اب اس سے مدوخیل صاحب بھی وہ بتائیں گے اس کا کیا ساری سچویشن ہے, لیکن اگر ملک کو آپ نے معاشی بحران سے نکالنا ہے, اگر آپ کے اپنے اتحادی یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے پولیٹیکل سپیس نہیں ہے اس صوبے کے اندر جہاں پہ آپ کی حکومت ہے, تو پھر باقی تو آپ کے اپوننٹ تو گلا کرتے ٹھیک دکھائی دے رہے ہیں, تو یہ پولیٹیکل سپیس کیسے پھر آپ نکالیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو میں وہ پہلی بات کا کر دوں کہ یہ 2 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ یہ والا جو ماحول ہے یہ نہیں چل رہا, یہ سنس 2013-14 سے چل رہا ہے, پچھلے 10 سال سے تو ایسے ہی ہے. یہ 2 سال سے ہوتا تو شاید ہم اس کی ریمیڈی کو جلدی ڈھونڈ لیتے, لیکن یہ چونکہ حکومت میں تھے یہ تو تب بھی وہی جارحانہ انداز تھا, وہی فاسٹ بالر والا جو ہے وہ رن اپ تھا اور سب کچھ تھا, اور جب مشن میں آئے تو تب بھی ویسے ہی تھا. تو یہ تو کہیں ہو سکتا ہے کہ ریشنل پریویل کرے تو وہ معاملات حل ہوں. اب جو گیلانی صاحب والی بات پہ آتے ہیں تو پنجاب اس سے پہلے کبھی بھی وہ وجہ تنازع نہیں رہا. دیکھیں, اتحادی حکومت تھی مرکز میں, جس طرح کہ ایکولی سو اگر اس وقت مسلم لیگ نون کہے کہ ہمیں سندھ میں سپیس نہیں دی جا رہی, تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے, اس کو وہ بغیر کسی اتحادی کے وہ حکومت میں. تو جو آپ کی ہوتی ہیں اوبلیگیشنز ہوتی ہیں ایز اے الائیڈ پارٹنر, تو
تو وہ وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں آپ الائز ہوتے ہیں. تو پنجاب میں تو ہیں الائز آپ کے تو پیپلز پارٹی؟ نہیں، وہ تو ہم بھی ان کے سندھ میں الائز تو ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پنجاب میں سمپل میجورٹی مسلم لیگ نون کے پاس تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس تھی، کے پی میں پی ٹی آئی کے پاس تھی، تو انہوں نے حکومت بنائی. تو بہرحال اتحادی کو ساتھ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کی جائے گی، کی جا رہی ہے. نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے اتحادی مطمئن نہیں ہے تو اپوزیشن کو ساتھ لے کر ہم نے جو پولیٹیکل کرائسس ختم کرنا ہے. وہ انشاءاللہ اطمینان ہو جائے گا جب آپس میں. ابھی تو قیادت کی ملاقات نہیں ہوئی. کل آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی. تو سیاست میں ڈائلاگ ہوتا ہے. شکوے بالکل بجا ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا شکوہ بالکل بے جا ہے یا خدا نخواستہ غلط ہے. وہ قیادت کے ہوں گے، وہ آپس میں ٹھیک بھی ہو جائیں گے. اس سے پہلے بھی بارہا اتحادی حکومتوں میں نازک مقامات آتے ہیں دنیا بھر کی تاریخ میں بھی اور پاکستان کی ہسٹری میں بھی. جہاں جہاں اتحادی حکومتیں بنی تو وہ انشاءاللہ وہاں پہ بنتے رہتے ہیں. ذرا مندوخیل صاحب، یہ پی ایم ایل این کے اینڈ کے اوپر اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا ایشو جو ہے کہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید جیسے آپ نے بھی ابھی سٹارٹ کے اندر کہا کہ تانے دیے جاتے تھے. تو یہ بتائیں کہ آپ جو پنجاب کے اندر سپیس دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا سپیس ہے؟ کیونکہ کنور صاحب کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ جتنا بڑا ایشو اس کو بنایا جا رہا ہے. دیکھیں، پہلے تو بنیادی بات یہ کہ وفاقی حکومت میں ہمارے جو ایم این ایز ہے وہ تعداد 75 ایم این اے ہے، جس کے بغیر مسلم لیگ نون کی حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. وہاں تو آپ آئے دن ٹی وی چینل پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ نون لیگ نے آفر کی ہے وفاقی کابینہ میں شامل ہو جائے. دوسری طرف پنجاب میں ہماری جو تعداد ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنا مسلم لیگ نون کو ضرورت پڑے. ان کو ضرورت نہیں ہے. اب جب ضرورت نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ یہ چیز کر لیں کہ وہاں تو ہمیں نہ کوئی لفٹ دیا جا رہا ہے، نہ وہ افسران لگائے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف تھے، یا ہمارے جو ایم پی اے ہے ان کو وہ چیز نہیں دی جا رہی ہے. تو آپ مجھے بتا دو کہ جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں تو آپ صبح شام جو ہے نا وہ آفر کر رہے ہوں. میں محنت کے لفظ نہیں استعمال کروں گا. جہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں آپ ہمیں گھاس بھی نہیں ڈال رہے. تو پھر ایسے کیسے چل رہے گا؟ اور پہلے ہی بجٹ میں اگر آپ کا یہ حال ہے تو آخری بجٹ میں آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو جب یہ حال ہونا ہے، جو کل یہ حال ہونا ہے، یہ آخری بجٹ میں ہونا ہے تو آج ہی صحیح. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کے نتیجے کے اندر جو ہے کہ آپ کچھ ایسا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں جو حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ ہمیں بریک لینی ہے، بریک چھوٹی سی لیتے ہیں تو اس کے بعد ناظرین کچھ اس معاملے کے اوپر جو اتحادی حکومت کے اندر اگر دراڑ پڑتی ہے تو کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو عدلیہ کے اندر یہ مسلسل تواتر کے ساتھ شکایات آ رہی ہیں کہ اس میں ایگزیکٹو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کا دباؤ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا اور دھمکیوں کا سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس سے بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.